وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی رحمت کے ساتھ سورہ الاعراف شروع کر رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی مکی صورتوں کی سب سے بڑی صورت ہے۔ جس طرح سورہ البقرہ مدنی صورتوں میں سب سے بڑی ہے، اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بہت بڑی صورت ہے۔ اس میں تذکیر بالایام اللہ کے وہ دن جب قوموں پر عذاب آئے اس کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے۔ رسولوں کا ذکر آئے گا، سب رسولوں کا، ایک کے بعد ایک قوم پر عذاب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل آئے گی۔ اعراف کا لفظ جو ہے، معنی جو ہے وہ عرف سے ہے، یعنی جانی پہچانی چیز، اور اس کا معنی بلند اور معروف چیز کے لیے آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے وہ مختلف قوم اور رسولوں کا ذکر اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا آنا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ الف لام میم صاد، حروف مقاطعات ہیں یہ، 4 حروف مقاطعات آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 صورتوں میں یہ حروف مقاطعات پڑھ چکے ہیں، ایک سورہ البقرہ میں اور دوسرا سورہ آل عمران میں۔ یہاں پھر آئے ہیں، وہاں 3 پڑھے تھے، الف لام میم، اور یہاں 4 آئے ہیں۔ جہاں بھی ہم دیکھیں گے حروف مقاطعات تو ہمیں ایک چیز معلوم ہوگی کہ الحمدللہ سورہ البقرہ میں میں نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے، کچھ یہاں بھی کر لیتا ہوں کیونکہ مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اب۔ اس کے بعد جو ہے سورہ الانعام ہم نے پڑھ لی، اب سورہ الاعراف ہے۔ اس کے بعد 2 جو ہیں صورتیں آئیں گی جو کہ مدنی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، اور اس کے بعد لگاتار 12 صورتیں غالباً مکیات آئیں گی، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، اسی طرح سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ الانبیاء، اور اس کے بعد جو ہے سورہ الانبیاء، اور اس طرح سورہ حج جس کے بارے میں دونوں ہی رائے آتی ہے، پھر سورہ مومنون، اور اس کے بعد جا کر سورہ نور آتی ہے مدنیات میں سے۔ تو اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جن کو دلچسپی ہو الحمدللہ تو وہ ان کو ان چیزوں سے تھوڑا سا علم بھی ہوتا ہے اور کچھ علم بھی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو آپ اپنے دل میں تنگی نہ پیدا کرے، آپ کا دل جو ہے تنگ نہ ہو، آپ کا دل نہ گھٹے۔ کس وجہ سے؟ ان مشرکوں کی باتوں کی وجہ سے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے اس کی وجہ سے۔ آپ اپنے سینے مبارک کو کشادہ رکھیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، سورہ رات میں ہم پڑھیں گے کہ آپ کا ذمہ تو پہنچا دینا ہے، آیت نمبر 40 ہے غالباً، اور لوگوں کی پوچھ گچھ کرنا ہمارے ذمہ ہے، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ حساب ہم خود لے لیں گے، آپ صرف پہنچا دیں۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ آپ کا سینہ اس لیے بھی تنگ ہو رہا تھا کہ شاید پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ ایک مبلغ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں میں بھی سب سے بلند ہے، امام الانبیاء ہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ 11 12 13 سال جو ہے مکہ میں آپ نے دن رات ایک کر دیے۔ پھر دل کہ یہ لوگ کیوں نہیں لے کے آ رہے ایمان، یہ تو مجھ سے محبت کرنے والے تھے، یہ لوگ مجھے صادق اور امین کا لقب انہوں نے دیا، سب مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اب جب میں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، اور یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی خوش نبدی حاصل کر لیں، تو یہ میری بات نہیں مان رہے۔ بہرحال اللہ اکبر، ایک مبلغ جو ہے نا، جب وہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میری تبلیغ میں کچھ کمی بیچی تو نہیں رہ گئی، اور یہ بھی وجہ تھی کہ آپ کے دل میں ہوتے تھے کہ شاید میں بات کو صحیح طرح پہنچا نہیں پا رہا، حالانکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کس لیے یہ تھا
लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, कि आप लोगों को खबरदार कर दें। ये किताब जो नाज़िल की है आपके लिए, इसलिए नहीं कि आप अपने आप के सीने पे आप घुटन महसूस करें या आप ये समझें कि पता नहीं मैं काम सही तरह कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अल्लाह को पता है कि आप जो भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। आप कोई नहीं मान रहा तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना काम करते रहें। लितुनज़िरा भी, इस कुरान के ज़रिए लोगों को खबरदार करते रहें। व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, और ये नसीहत है तमाम उन लोगों के लिए जो ईमान ले आएंगे। सूरह हिजर की आयत नंबर 97-98 में भी ये मज़मून आया, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जानते हैं कि आपका सीना मुबारक इनकी बातों की वजह से, वो लोग जो आपको सादिक़ और अमीन कहते थे, जो आपसे मोहब्बत करते थे, अब आपको जादूगर, काहन, अल्लाह अकबर, शायर, पता नहीं मजनून क्या क्या कहते हैं, तो आपका दिल तंग होता है और ईमान नहीं ला रहे, इस वजह से भी कि क्यों नहीं लेकर आ रहे ईमान। बिमा यकूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन, तो आप अपने रब की तस्बीह करते रहें और आप अपने रब के हाँ नमाज़ पढ़ते रहें, सजदे करते रहें। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नहा लक़बीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, अल्लाह की मदद नमाज और सब्र से जमे रहें, सब्र के साथ अल्लाह की मदद मांगते रहें। हरूफ मक़ातात के बारे में थोड़ा सा एक दफ़ा फिर जिक्र कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हरूफ मक़ातात जो कता कता करके पढ़े जाए, जैसे अलिफ लाम मीम अलम नहीं पढ़ा जाएगा, तो अलग-अलग करके पढ़े जाए। ये 1, 2, 3 और 5 तक भी आए हैं। हरूफ मक़ातात के लिए जो कुरान में अगर हमज़ा और उसको अलिफ को दोनों को एक गिना जाए तो 28 हैं जो बनते हैं उसके वर्ड जो है अलिफ लाम मीम नून जो भी है, तो उसमें से अल्लाह ने 14 सेलेक्ट किए हैं हरूफ मक़ातात के लिए और 14 नहीं है। 29 सूरतों का आगाज़ जो है कुरान पाक में इन हरूफ मक़ातात से हुआ है, जिनमें अक्सर जगह पर आप देखेंगे कि हरूफ मक़ातात के बाद कुरान ही का जिक्र आ रहा है। मैं कुछ जो है आयतें पढ़कर इसकी तरफ तवज्जो दिला देता हूँ कि ये कुरान कितना ज़रूरी है। सूरह अल-बक़रा में आया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाने हरूफ मक़ातात के बाद कि ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है तक़वा वालों के लिए। फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 2 में आया, क्योंकि हमने पढ़ लिया सूरह अल इमरान और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल अराफ में पढ़ लिया। आगे सूरह यूनुस में आएगा अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, कि ये किताब जो है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयात हैं इस खूबसूरत किताब की, इस हदायत वाली किताब की, ताकि जो आप पर नाजिल की गई है और जो कुछ नाजिल किया गया है वो हक़ है। सूरह इब्राहिम में आता है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, किस लिए आई किताब? ताकि आप लोगों को जहालत, बुग़्ज़, हसद, लालच, दुनिया के अंधेरों से निकाल कर अल्लाह पर इस नूर, इस किताब के साथ जोड़ते हैं। ये सब ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह, अगर सही तरह दिल में गई। अगर दिल जो है पाक हुआ तो इंशाअल्लाह ये दिल को मुनव्वर करने वाली किताब है। फिर सूरह त्वाहा में आता है त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्क़ा, ये कुरान आप पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए थोड़ा नाज़िल किया गया है कि आप मशक्क़त में पड़ जाए, यहाँ भी वही मज़मून आ गया। फिर सूरह शुआरा की आयत नंबर 1-2 में आता है त्वासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। मैंने मुख्तलिफ लिए हैं आयतें जिनमें थोड़ा सा मज़मून डिफरेंट हो, वो आयात ली हैं, 29 जगह पर आया तो मैंने कुछ आयात लिए हैं कि ये आयात हैं इस वाज़े किताब यानी कुरान करीम की। फिर सूरह नमल की आयत नंबर 1 में आता है त्वासीन तिलका आयातुल कुरानी व किताबि मुबीन, ये कुरान के आयात हैं जो कि एक वाज़े किताब है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह लुक़मान की आयत नंबर 1, 2, 3 में फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम, कि ये किताब पे हिकमत वाली किताब के आयात हैं, हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन, हदायत और रहमत किन के लिए है? जो एहसान की रवश पर चलने वाले हैं, जो इसकी तरफ आ जाएंगे। सूरह यासीन में अल्लाह फरमा रहे हैं यासीन वल कुरानिल हकीम, के ये कसम है कुरान हकीम की। सूरह स्वाद की आयत नंबर 1 में फरमा रहे हैं स्वाद, एक हरूफ वाला जो लफ्ज़ आया यहाँ पर काफ और स्वाद 2 जगह पर आया है। वल कुरानी ज़िक्र, कसम है इस कुरान की जो नसीहत वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह मोमिन में फरमा रहे हैं हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, कि ये किताब का नज़ूल है उस ज़ात की तरफ से, उस अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह शूरा आयत 1, 2, 3 में हामीम आइन सीन काफ
کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اللہ اکبر، وإلی الذین من قبلک اللہ، اسی کی طرح جس طرح کہ پہلے آپ سے نازل کی گئی کتابیں کس کی طرف سے؟ العزیز الحکیم کی طرف سے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 123 میں، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس قرآن کو واضح عربی میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں آتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کرتا ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر سورہ قاف کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگ قرآن کی، اس عزت والے قرآن کی۔ اتبع، اب میں واپس آ جاتا ہوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جہاں کیا ہدایت کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کریں آپ، جو اور ان لوگوں سے بھی کہیں جو ایمان لے آئیں کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو کار ساتھ نہ بنائیں، کوئی اور کام دور نہیں کر سکتا، کوئی اور فریاد نہیں سن سکتا، کوئی اور خزانے نہیں دے سکتا، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، خزانے بھی اس کے پاس ہے، فریادیں بھی وہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 106 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کریں جو آپ پہ رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو آپ اعراض کریں، جو مشرک آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو تک پیغام پہنچا دیں، پھر ان سے اعراض کریں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں، جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا زمین پر تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہیں گی، اور الہدا جو ہے یہ قرآن ہے، سب سے کامل ہدایت جو قیامت تک انسان کے لیے ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے بہت دفعہ۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اتبع، تو اس کے لیے اتباع کی، پیروی کی، تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اتباع کرو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 3 پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں سورہ الاعراف کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ دیکھیں نصیحت بہت کم لوگ پکڑتے ہیں، آج بھی ہم قرآن ہمارے پاس ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو کھولتے ہیں ہدایت کے لیے، اور کتنے پڑھتے ہیں اور پھر کتنے نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، جتنی مرضی چاہت کر لیں، پھر بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر شرک بھی کرتے ہیں۔ کیسا ایمان ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان بھی لاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 4 لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی تو بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ، کیا ہوا قوم عاد کے ساتھ، کیا ہوا قوم سمود کے ساتھ، کیا ہوا قوم لوط کے ساتھ، سمون اور امورا کی بستیوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک ایک کر کر کیسے ہلاک کیا سب کو۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب وہ ظالم ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، نشانیاں تو آج بھی نظر آتی ہے جہاں جہاں عذاب آئے۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 4 کے اگلے سے میں فرما رہے ہیں فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ان پر آیا ہمارا عذاب اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے یا راتوں کو سوئے ہوئے تھے، دوپہر کو یا آرام کرنے کے وقت عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ہم پڑھیں گے، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے اس حال میں کہ وہ راتوں میں سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القری
تو کیا بستیوں والے، شہروں والے، ملکوں والے بے خوف ہو گئے ہیں یاتی یا ہم باسنا زخم وہم یلعبون، کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں، اور صبح کے وقت ان پر دن چڑھے عذاب آ جائے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ جب اللہ کسی کو پکڑتے ہیں، جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، تو نہیں ان کی ہوتی ان کی پکار، اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، مگر یہی کہتے رہتے ہیں اس وقت کہ ہم ہی ظالم تھے۔ کیا عذاب دیکھنے کے بعد، کیا قیامت کی نشانیاں شروع ہونے کے بعد، کیا موت کے علامات شروع ہونے کے بعد، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ اللہ کرے جب چاند پر حلقے پر پہنچ گئی، اب چاند کو نکال شروع ہو گیا یا عذاب شروع ہو گیا، اللہ اکبر، اس وقت پھر کسی کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بند نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے، ہائے ہماری خرابی تھی یہ۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے کہ پھر یہی پکار رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بجھے ہوئے، جس طرح آگ کے بعد بجھ جاتے ہیں نا، تو بجھ جاتے ہیں نا، اس طرح مٹی ہو جاتے ہیں، آگ ہو جاتے ہیں، بجھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جاتے ہیں، عذاب کے بعد یہی پکارتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک جب تک اللہ نے ہوش واش رکھا ہوا ہے نا، کر لیں، جب تک موت کو نہیں یا عذاب نظر نہ آئے اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے اپنا کام صحیح طرح کر دیا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے، پھر بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے آگے الحمدللہ، سورہ قصص میں بھی پڑھا ہے، سورہ المائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ قصص میں اور سورہ المائدہ میں بھی پڑھا تھا۔ سورہ قصص میں آتا ہے یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، جب قیامت قائم ہوگی نا، جب ان کو پکارا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول آئے تھے، کیا ہماری طرف کو رسول آئے تھے؟ اللہ اکبر، ہماری طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو قیامت تک کے لیے رسول ہے۔ کیا ہم ان کی بات سنتے ہیں؟ کیا سیرت پڑھتے ہیں؟ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا آپ کی خوبصورت زندگی جو ہے اس کو اپناتے ہیں، آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا جو قرآن آپ کے قلب مبارک پر اترا، کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کی کہ نہیں کی؟ سوال ہونا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 65۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، 1,24,000 انبیاء اور اس میں سے 300 کچھ رسول، انبیاء رسول سب کٹھے ہوں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم، تو پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب دیا تھا تمہاری قوموں نے؟ قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہمیں نہیں علم کہ کیا دیا تھا، انک انت علام الغیوب، اللہ ہمارا کیا علم ہے، تجھے تو پتہ ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وأمیہ الہین من دون اللہ، کہ ہم دونوں کو مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ اکبر۔ قال سبحانک، کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کیسی وہ بات کروں جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتوہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو اللہ تجھے تو علم ہوتا، تو علام الغیوب ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا تھا بوجھ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو کہا گیا سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 66 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے رسالت کا حق ادا کر دیں جو آپ پر نازل ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا صحیح طرح، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ کہیں جو دل تنگ ہو رہا تھا نا، جو سورت کی شروع میں ہے، تو جب سینے میں کہ کہیں میرے سے پوچھانے کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ
کسی قوم کی طرف جب رسول کو بھیجتا ہے تاکہ اسے خبردار کر دے اس قوم کو، تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑی حساس ذمہ داری جو رسول پر ڈالی جاتی ہے۔ اب بفرض محال رسول کی طرف سے اگر ذرا بھی کوتاہی ہو جائے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور ایسا ہوا نہیں۔ رسولوں نے اپنے حق ادا کر دیے، صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ ہم پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول نے پہنچا دیا تو پھر امت کی جواب دہی ہوگی کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا تھا، تمہیں میرا پہنچا دے، تمہیں پہنچ گیا، تو اللہ پوچھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت، جس کے نتیجے میں آپ نے جزیرہ نما عرب کے لوگوں پر اتمام حجت کر دیا، دین کو غالب کر دیا، لہٰذا آپ پر کتنی ذمہ داری تھی کہ پوچھ ہونی ہے مجھے قیامت والے دن، اور پھر ہم کتنا سوچتے ہیں کہ ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے۔ آپ نے فرمایا الا حل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر، 3 دفعہ آپ نے کہا، 3 دفعہ۔ لوگوں نے کہا، آگے جواب ملا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے صاحب سے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق، خیر خواہی کا حق، ہمدردی کا حق ادا کر دیا۔ انک نشہد، پھر ایک جگہ پر آتے ہیں الفاظ، انک نشہد انک قد بلغت، کہ آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا، بلغت رسالت، رسالت کا پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانت، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی حق ادا کر دیا، امانت ادا کر دی جو آپ پر ڈالی گئی تھی، جو مشن آپ پر دیا گیا تھا آپ نے حق ادا کر دیا، ونصحت الامت، اور آپ نے امت سے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے 3 دفعہ یہ سوال پوچھا اور 3 دفعہ یہ جواب دیا، پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم مشہد، اللہ تو گواہ رہنا، 3 دفعہ کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے جو کہا وہ ہم سن لیں تو آج ہماری زندگیاں بدل جائیں، آج امت مسلمہ کی زندگیاں بدل جائیں۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کیا پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچا ان تک تم۔ اگر میں صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوتا تو آج بات مکمل ہو جاتی، مگر میں تو تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک کے لیے آنے ہیں ان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، چنانچہ اس دعوت اور مجھے پرانے کا کام اب تم لوگوں نے کرنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب یہ کام تو ہمارے ذمہ پڑ گیا ہے۔ اور کتنی زبردست حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں فرمایا، کالا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فوالذی، آپ نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لوصیتہ، یہ تو اللہ کے رسول کی وصیت تھی، الی امتہ، آپ کی امت کی طرف۔ کیا وصیت کی تھی مجھے اور میرے آپ کو اللہ کے رسول نے؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آپ جن تک پہنچ گیا، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، جو موجود ہیں وہاں پر، اور جو اس کے بعد مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، جن تک پہنچ گیا ادھر پہنچائے جہاں نہیں پہنچا۔ اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ میری امت کے جس یہودی یا نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، پھر اس نے اگر بات کو نہ مانا، میرا اور قرآن کا تارا پہنچ گیا، یہ کتاب پہنچ گئی اور میری سنت پہنچ گئی، پھر وہ نہ مانا تو پھر وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔ اگلی آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہے ہیں، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ضرور پڑھیں گے اس دن تمہارے علم کے ساتھ تم پر کہ تم نے کیا کیا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اور دیکھو ہم کہیں یہ تو نہیں تم سمجھتے تو ہم تمہیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن تمہاری کوئی بات ذرا بھی ہم سے چھپا ہونے تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الانعام میں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو سمندروں میں ہے، جو خشکیوں میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پرتا بھی گرتا اس کو بھی جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے خشکی میں ہو چاہے تری میں ہو، ایک جو دانہ بھی اگتا ہے، اللہ فی کتاب مبین، اللہ کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 8 میں، اس دن وزن جو ہے کیا جائے گا، وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، اور جس کا پلڑا باری ہو گیا حق کا، نیک اعمال کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اگلی آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور جن کے پلڑے حق کے ساتھ نہ ہوئے، حق کے علاوہ بہت کچھ ہوا اور حق سے حالی رہ گئے، یا جن کے حق والے پلڑے، نیکی کے پلڑے حالی رہ گئے، ہلکے رہ گئے، اللہ اکبر، فَأُولَئِکُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کیا ہے کہ آیات کا حق نہ دینا۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا 121 میں سورہ البقرہ میں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ جو لوگ کتاب کا، تلاوت کا، آیات کا حق ادا کرتے ہیں،
وہی تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. باقی جتنے مرضی ہم دعوے رکھیں جی ہمارا قرآن پر ایمان ہے، زبانی ایمان ہے، عملی ایمان نہیں ہے. اللہ سے معافی کے ساتھ دیکھیں آپ تھوڑا سی اس میں ریفرنس لے لیتے ہیں. سورہ مومنون میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور پھونک دیا جائے گا نا، کوئی رشتہ داری، کوئی ماں باپ، کوئی بیٹا بیٹی، کوئی شوہر بیوی، کوئی بہن بھائی، کچھ نہیں رہ جائے گا اور کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کے اعمال کے حق والے اعمال کے پلڑے باری ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن کے حق والے پل رہے، باقی جتنی مرضی دنیا کے مال لے آئے، حق والے نہیں تھے نا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہم پڑھتے ہیں نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ایک صورت بھی کافی تھی سمجھداروں کے لیے کہ ساری انسانیت اللہ نے کہا خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی، مگر وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل صالح کیے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اللہ اکبر. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون. ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 47 ہے کہ اس دن جو ہے انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اگر مثقالہ رائی کے دانے برابر بھی کوئی اچھا عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور کافی ہے ہم حساب کرنے کے لیے، ایک ذرا بھی تولا جائے گا. اس طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ القاریہ میں، ہم اللہ کو پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے مال کے عملے جو ہے پلڑا باری ہوگا وہ ہوگا عیش پسند زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس کا اعمال کا حق کے مال کا نیک عمالوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور منہ حاویہ، تو وہ حاویہ میں ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اور تمہیں کیا معلوم ہوگا یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، جلتی ہوئی آگ ہے. بس ایک حدیث کے ساتھ ہم اس سبق کو پورا کر لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4729 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت طاقتور شخص آئے گا، بڑا باری بھرکم شخص آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی جو وزن ہوگا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر نہیں ہوگی. پھر آپ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 105 پڑھی کہ اس دن اس کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.